بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لیکچر نمبر 1.4 دعائیں کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا SLO ہے کھانے سے پہلے کی دعا، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانے کے بعد کی دعا یعنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں اور سنا سکیں۔ یعنی آج کے اس سبق میں ہم دو دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا، ہم انہیں یاد کریں گے۔ یاد کرنے کے بعد انہیں بار بار جب بھی ہم کھانا کھائیں ان دعاؤں کو دہرانے کی عادت اپنائیں گے، اور ان دعاؤں کو اسی طرح سے ہم اپنی عادت کا ایک حصہ جو ہے وہ شمار کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں لیکچر کا۔ سب سے پہلے دہرائی ہے۔ دہرائی میں چند سوالات ہمیشہ کی طرح ہم آپ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کے سابقہ نالج کو جانچنے کے لیے۔ یہاں 3 سوال آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ بچوں سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ جی تو پیارے بچوں، دہرائی کے سوالات کے جوابات آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو عمدگی کے ساتھ دیے ہوں گے۔ اعلان سبق ہے آج کے ہمارے سبق کا۔ آج ہم کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا یاد کریں گے اور انہیں پڑھنے کی عادت اپنائیں گے۔ یعنی ایک تو دعاؤں کو یاد کرنا ہے، پھر یاد کرنے کے بعد انہیں پڑھنے کی عادت بھی اپنے اندر اپنانی ہے، اس عادت کو ڈیویلپ کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان سوالات میں سے اکثر سوال ایسے ہیں کہ جو آپ کے آج کے سبق سے متعلق ہیں، تو اس لیے میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ آپ سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے قبل از پڑھائی کے سوالات اور دہرائی کے سوالات کے جوابات انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے۔ اب ہم اسلامی نقطہ نظر کو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 1812، 1812۔ یہ حدیث نمبر ہے جس میں دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، تو دعا جو بھی ہو وہ مومن کے لیے ہتھیار ہوتی ہے۔ ہتھیار کے ساتھ انسان اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے اور اپنے دشمن پر قابو بھی پاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا، کیونکہ دعا کے ساتھ انسان آنے والی مصیبتوں سے مقابلہ کرتا ہے اور ان سے نجات پا لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دعائیں تو بے شمار ہیں اور ان کی چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، جو آپ نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا۔ اسلام نے ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں سکھائی ہیں۔ ہر کام کرتے وقت دعا مانگنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کام تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، دعا مانگیں یا نہ مانیں، لیکن دعا مانگ لیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں برکت، خوبصورتی اور حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ کام کرتے ہیں آپ دل لگا کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر اس وقت انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اپنے بندے پہ انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد اولی ہونا چاہیے، اور اللہ راضی ہوتا ہے دعا مانگنے سے، لہٰذا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ دعا کے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ بچے میرے ساتھ اس دعا کو دہرانے کی کوشش کریں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔ جب بھی آپ کھانے کا آغاز کرنے لگیں پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس سے 3-4 فائدے آپ کو ملیں گے۔ کھانے میں برکت پیدا ہوگی، اور پھر اس کھانے کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کی صحت کے حوالے سے نقصان دہ چیز بھی ہوئی تو اس کا نقصان ختم ہو جائے گا، آپ تندرست اور توانا اور طاقتور رہیں گے۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جو ہے اس کے حوالے سے چند معلومات میں آپ کو دیتا چلوں۔
کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کھانا کھانے سے ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ہر کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں ہمارے اندر، ہمارے جسم میں مزید برکت، قوت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ ہر کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اتنی خوبصورت، اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کی مسنون دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک سرگرمی ہے جو میں آپ بچوں کے لیے لایا ہوں۔ سرگرمی یہ ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں اور روزانہ ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور دونوں دعاؤں کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ ان دعاؤں کا چارٹ بنائیں گے، کمرہ جماعت میں لگائیں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کلاس میں آتے، کلاس سے جاتے، ان دعاؤں کو دیکھیں گے، آپ کو یہ دعائیں خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ان کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ اور اسی طرح جوڑیوں کی شکل میں طلبہ کھانے کی دونوں دعائیں مع ترجمہ ایک دوسروں کو سنائیں، کہ ایک بچہ اپنے ساتھ والے بچے کو، وہ ساتھ والے کو، اس طرح ایک دوسرے کو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں سنائیں، تاکہ دعائیں مزید اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ اسکول میں وقفہ کے دوران میں کھانے سے پہلے اور بعد کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جماعت میں کوئی پھل کھانے کا دن رکھیں جس میں طلبہ سے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا بلند آواز سے کہلوائیں۔ یعنی کسی دن جب آپ کا فری لیکچر ہو، اساتذہ کرام آپ کے لیے کوئی پھل کھانے کا دن رکھیں، اس دن بچے پھل بھی کھائیں اور کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا بھی پڑھیں، تاکہ ان کی پریکٹس ہو سکے اور وہ پریکٹیکلی ان چیزوں پہ عمل کر سکیں۔ پیارے بچوں، گھر کا کام ہے آپ بچوں کے لیے کہ ہم پورے دن میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں کھانے پینے کی بے شمار اشیاء شامل ہیں۔ اس ہفتے میں آپ نے ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں کیا کچھ کھایا، اس کا گراف بنائیں، اور ہر کھانے کے ساتھ مذکورہ دعاؤں کے علاوہ کم از کم 5 آداب بھی تحریر کریں جن آداب کا آپ نے خیال رکھا۔ یعنی ناشتے میں کیا کھایا ہے، اور دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا، اور رات کے کھانے میں کیا کھایا۔ اس میں آپ نے پورے ہفتے کا ایک آپ نے چارٹ تیار کرنا ہے، جدول بنانا ہے، اور پھر نیچے 5 دعاؤں کے آداب بھی لکھنے ہیں کہ اس دعا کا یہ ادب ہے، دعا مانگنے کی یہ اہمیت ہے، یہ آداب ہیں، تاکہ آپ کے اندر دعا مانگتے وقت ان آداب کے خیال رکھنے کا شوق بھی بیدار ہو سکے۔ پیارے بچوں، اعادہ کرتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں اپنے سبق کی۔ ہم نے پڑھا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم نے جانا دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم نے سمجھا اسلام نے ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں سکھائی ہیں، اور ہم نے سیکھا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کھانے سے ہمارا جسم طاقتور رہتا ہے، اور کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، اور ہمیں وہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق آج ہم نے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا یاد کی۔ ہم کھانے سے پہلے اور بعد میں ان دعاؤں کو دہرایا کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ کل ہم نئے سبق ایمانیات اور عبادات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ لیکچر کو پریپیئر بھی کر سکتے ہیں، تیار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔